نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد میں ہے۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو سارے چھوٹے بڑے مسائل حل ہو جائے، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی چھوٹا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا ضابطہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اور یہ دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ کی دین کی مدد کا کام ہے کہ ہماری زندگی میں اور پوری امت کے میں دین آئے، اس کی محنت جو ہے یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اب ایک کام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کی مدد کا عطا فرمایا ہے، اس کام کو ہم کیسے کریں اور کتنا کریں جو ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے۔ اللہ کی مدد تک پہنچنے کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں کام میں، ایک تو کام صحیح ہونا چاہیے اور ایک پورا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا اجتماعی کام ہے پوری امت کا، تو ایک ساتھ مل جل کر اپنے کام کو ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تاکہ کام معلوم ہو جاوے کہ کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کارگزاری ہے۔ تو ہمارے کام میں ایک مسئلہ جو ہے وہ کارگزاری کا ہے کہ ہر جگہ کے کام کی کارگزاری معلوم ہو کہ کام کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے۔ اگر کچھ کام جو ہو رہا ہے اس کی کیفیت میں کوئی چیز صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو ہم سب مل جل کر کے اس کو صحیح کر دیں گے اپنے بڑوں کی رہبری میں۔ اسی کے ساتھ جو مقدار مطلوب ہے اس میں کوئی کمی ہے تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہماری کارگزاری میں دو تین باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ بھئی کام کتنا ہو رہا ہے۔ کارگزاری جو ہوگی اس میں جو امور ہے اس امور میں ایک بات یہ آتی ہے کہ کام کتنا ہو رہا ہے۔ تو جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر ہمیں شکر کرنا ہے۔ ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو بہت بڑے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس بڑے اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے پوری امت اور انسانیت کے سنبھلنے کا، تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہر حال میں شکر کی کیفیت کے ساتھ ہم کو چلنا ہے جتنا بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے، اس کا بہت بھی تھوڑا ہے۔ دوسری بات کارگزاری میں یہ سامنے آتی ہے کہ بھئی کام کتنا ہو سکتا ہے۔ اتنا تو ہو رہا ہے لیکن کتنا ہو سکتا ہے، وہ کارگزاری میں جو امور ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ اس لیے کہ کارگزاری میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں پر کتنے علماء ہیں جنہوں نے سال 4 مہینہ چلہ لگائے ہیں، یا ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو 4 مہینہ اور چلہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر یہ ہمارا سارا سرمایہ محنت میں باقی رہے، سالانہ، ماہانہ اور یومیہ محنت میں، تو کام کی کیا شکل بن سکتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں استعداد کو، کہ وہ سارا پرانا مجمع محنت میں لگا رہے، یا تو سالانہ 4 مہینہ لگائے یا کم سے کم چلہ لگائے، مہینے کے 10 دن لگائے یا کم سے کم 3 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے۔ محنت کی یہ 2 شکلیں ہیں۔ تو پرانا مجمع محنت پر باقی رہے اور نیا مجمع آتا رہے، تو کام کی کیا شکل بن سکتی ہے وہ ہماری کارگزاری میں ہمارے سامنے آئے گی۔ تو جو استعداد سامنے آئے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا اپنی مسجد کی سطح سے، اور اس کام پر قابو پانے کے لیے اپنے بس کی محنت لگانا، اور نمبر 3 محنت لگانے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانا۔ یہ 3 کام ہمارے بس میں ہیں اور ہم اس کے مامور ہیں۔ باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ اپنی علم حکمت سے کبھی جلدی نتیجہ نکالتے ہیں، کبھی دیر میں نکالتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں، کبھی کم اچھا نکالتے ہیں۔ لیکن ہم سے نتیجے کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے کام کی پوچھ ہوگی کہ کام صحیح ہوا یا نہیں ہوا، کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، محنت کرنا اور دعا مانگنا۔ اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ پورا مجمع ہمارا
اس کے سامنے ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ اس محنت سے ہم کو جانا کہاں ہے، کیا منزل ہے ہمارے کام کی، ہم اس کام سے کیا چاہتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن سے اللہ نے یہ بڑا کام ان کے رونے دھونے پر دیا ہے، انہوں نے ہمارے کام کی منزل یہ طے کیا ہے کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح پر پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس لیے کہ جس سطح پر امت تھی وہ سطح ایسی کامیاب سطح تھی جس سے اللہ راضی ہو گئے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو ان کے تمام مسائل حل ہو گئے، ان کا ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک، جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خزانے سے اتنی روزی دیا، اتنی روزی دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ راضی ہو گئے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے، یہ دینی دنیاوی دونوں لائن کے، اور اللہ نے ساری الجھن اور پریشانیوں کو ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے، کہ کوئی میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے عافیت کے حالات بنا دیے۔ اس لیے میرے دوستو، اس کارگزاری میں اچھی طرح بیٹھ کر ہمیں اپنے کام کو سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ اب اس میں جو بات پوچھی جائے گی، کارگزاری تو حلقے کی ہوگی، اس کے بعد وقت ہوگا تو پھر مسجد کی کارگزاری بھی ہو، تاکہ خروج کی کارگزاری بھی آ جائے، مقامی محنت کی کارگزاری بھی آ جائے۔ تو جو بات پوچھی جائے کارگزاری سنانے والے سے، ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ بات مجھ سے پوچھی جا رہی ہے، اور جو بات ان کو کہی جائے ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے سب کا یہ اجتماعی کام ہے، اور ہم سب کو مل کر اپنے کام کو ایسا اچھی طرح کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کا نہج بھی صحیح ہو، کام کی روح بھی باقی ہو۔ اگر نہج بدل جائے گا تو افادیت ختم ہو جائے گی، اگر نہج نہیں بدلا، نہج وہی ہے لیکن اس میں سے روح ختم ہو گئی تو بھی کام کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کام کا نہج بھی باقی رہنا چاہیے اور کام کی روح بھی باقی رہنا چاہیے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سمجھ کر کے جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر اپنی جانی مالی صلاحیت کو ہمیں لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پورا مجمع تیار ہے بھائی؟ آ جائے، کون ساتھی سنائیں گے؟ کون ساتھی سنائیں گے بھائی؟ طے ہوا ہے کوئی ساتھی؟ کوئی دلائی طے نہیں ہوا کیا؟ پرچہ تو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ آئیے، آپ کے پاس مائک نہیں ہے؟ مائک ہے ایک بار، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے یارکشائر حلقے کی کارگزاری ہے۔ ہمارے اس حلقے میں مساجد اور مصلوں کی تعداد پچھلے سال تک 108 تھی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے کچھ اضافہ ہوا، اس سال 120 ہوئی ہے۔ 108 سے 120 ہوئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ جی آگے۔ اور 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، پچھلے سال 230 تھے، اس سال الحمدللہ 250 تک۔ 230 اور 20 بڑے 50۔ ہاں، پھر اور 3 چلے اور چلہ لگائے ہوئے احباب تو وہ 230 250، اور یہ سال اور 3 چلہ اور چلہ لگائے ہوئے چلہ لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں؟ یہ سارے 50 ساتھی تو آپ کے 4 مہینے والے ہیں۔ جی جی، یہ 3 چلے اور چلے لگائے ہوئے دونوں ملا کر کے اتنے؟ جی ہاں۔ برابر۔ اور باقی علماء کرام جنہوں نے سال لگائے یا 3 چلے لگائے ہوئے، پچھلے سال 100 تھے، اس سال الحمدللہ 110 ہے۔ 110 اور 150 اور 250، یعنی 360 کا عملہ ہے آپ کے پاس میں، جی ہے نا؟
تقریباً کتنی مسجدیں بتائی؟ 120. جی ہاں 120 100 مسجد کے اطراف میں 120 مسجد کے اطراف میں آپ کے پاس میں 260 کا عملہ ہے علماء کا اور ساتھیوں کا، جنہوں نے 4 مہینہ سال بازنے اور چلہ لگائے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے لوگ کام میں آتے رہنا چاہیے. یہ کام کا صحیح رخ ہے. اس لیے کہ اگر پرانا مجمع کام میں لگا رہے گا اور نیا مجمع آتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی، اور اگر پرانا عملہ کام سے ہٹتا جائے گا اور نیا عملہ آتا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. اچھی طرح بات سمجھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ کام پر باقی رہا، کام میں آگے بڑھا اور نیا مجمع آتا گیا تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اور ان کی دعوت اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جائے. تو اتنا بڑا کام ہونے کی وجہ جو ہے وہ آنے والے عملے کا کام پر جمنا اور آگے بڑھنا ہے اور نئے لوگوں کی آمد ہوتی رہنا ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں لے کر ہمیں چلنا ہے کہ ہمارا یہ سرمایہ محفوظ رہنا چاہیے کام کے اعتبار سے اور نیا عملہ محنت میں آتے رہنا چاہیے. جی آگے چلیں. جی اس میں 5 اعمال والی مساجد پچھلے سال بھی 23 تھیں، اس سال بھی 23 ہیں. ساتھی کوشش فرما رہے ہیں. اور بعض اعمال والی مساجد پچھلے سال 30 تھیں، اس سال 35 ہیں. کتنی تھی؟ 30 تھی. 30 اس اب سال 35 ہے. 35 ہیں. اور اچھا ابھی ایک بات یہ بتائیے آپ حضرات، یہ جو آپ کے کام کے بڑھنے کی رفتار ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس میں کتنے تھے؟ 250 تھے. جی اس میں کتنے بڑھے؟ 230 سے 20 آدمی بڑھے. تو یہ بڑھنے کی جو رفتار ہے یہ قابل اطمینان ہے کہ قابل فکر ہے؟ کیوں بھائی؟ قابل بہت زیادہ فکر ہے. یہ قابل فکر ہے بھائی. اگر اتنی رفتار سے کام بڑھے گا تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے سالوں میں جا کر آپ کہاں تک پہنچیں گے. اس لیے ہمارے کام کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے. کام کی شروعات جو ہوتی ہے دعوت کی وہ چونٹی کی چال سے شروع ہوتی ہے، ایک دم آہستہ. 13 سال مکی زندگی کے گزر گئے، چند سو بنے. اس کے بعد میں ہجرت کے بعد سن 6 ہجری تک صلح حدیبیہ تک 1500 کا مجمع بنا. حدیبیہ کے بعد فتح مکہ میں 10,000 کا مجمع بنا. اس کے بعد تبوک میں 30,000 کا مجمع ہے اور حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. تو کام کی جو رفتار ہے وہ تو چونٹی کی چال سے چلتی ہے، لیکن جب کام صحیح شکل سے ہوتا رہتا ہے تو آگے جا کر اس کی رفتار ہوائی جہاز سے بھی تیز ہو جاتی ہے. اور خلافت راشدہ کے 30 سال میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. یہ رفتار ہے کام کی. اس لیے اپنے کام کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ رفتار کی کمی اس کی کیا وجوہات ہے. ان وجوہات پر قابو پا لیں گے تو انشاءاللہ وہ کمزوری ختم ہو جائے گی اور رفتار اپنی جگہ پکڑ لے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جو کہہ رہا ہوں میں؟ بہت تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں ضروری میں کہہ دیتا ہوں اور مختصر کہتا ہوں، اس لیے کہ سمجھداروں کا مجمع ہے، تاکہ اچھی طرح سے اس کو لے لیا جائے اور لے کر کے اپنے کام پر قابو پایا جائے. چلیے. روزہ جماعتوں کی تعداد پچھلے سال 36 تھی ایک مہینے میں، اس سال 38 ہوئی ہیں. 36 اور 38. جی ہاں، اس میں زیادہ تر 72 گھنٹے والی جماعت ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. مسجدیں کتنی بتائی جو ہے وہ 5 اعمال والی جو ہے وہ 23. جی ہاں 23 اور اپنا بعض اعمال والی 35. جی ہاں 35 ہے. ابھی 35 ہے. 23 اور 35 ٹھیک ہے. چلے آگے چلے. 36 جماعتیں جو ہے وہ 3 دن کی ہے. 38 اس سالوں میں. جی ہاں پچھلے سال 36 تھی، اس سال 38. جی چلیے آگے چلے. اور دوران سال نکلنے والی جماعتوں کی تعداد 15 ساتھی جو ہیں اس سال نکلے، 10 ساتھی پچھلے سال نکلے تھے. یہ 4 مہینے والے. 15 ساتھی اور 10 ساتھی. 10 پچھلے سال 10 ساتھی 4 مہینے کے لیے نکلے تھے، اس سال 15 ساتھی.
دیکھو بھائی، 4 مہینے کے تعلق سے ایک بات یہ طے ہے کہ ہم پوری قوت سے امت سے 4 مہینہ مانگتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا چاہے اور جو اپنا فکر بدلنا چاہے وہ 4 مہینہ صحیح لگائے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں پہلی سیڑھی ہے آدمی کی زندگی کی رخ صحیح کرنے کے لیے اور فکر کو بدلنے کے لیے. اس لیے 4 مہینے نکلنے کا رواج بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم کام کی یہ سطح ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں 23 مسجدیں جس میں 5 اعمال ہوتے ہیں، 23 ہے نا، کم سے کم 23 مسجد سے سال میں 23 جماعتیں 4 مہینے کی ضرور نکلنا چاہیے. کام کا یہ رخ سوچنا چاہیے اس مجمع کو، اس لیے کہ اگر ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت نہیں نکلے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ 4 مہینے کی دعوت اس مسجد پہ ہے ہی نہیں ہے. 4 مہینے کی دعوت ہی نہیں ہے. اور جب 4 مہینے کی دعوت ختم ہو جائے گی تو 4 مہینے کا نکلنا ختم ہو جائے گا. اور 4 مہینہ نکلنا نئیوں کے لیے تو مشکل ہوگا، پرانوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا دوسری مرتبہ نکلنا. اس لیے کہ جو چیز دعوت میں سے نکل جاتی ہے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ پورا مجمع 23 مسجدوں کا مجمع ہے. پورا مجمع اس مجلس میں طے کرے کہ انشاءاللہ ہماری مسجدوں سے کم سال میں 1 جماعت یا 6 مہینے میں 1 جماعت، 2 اور 6 مہینے میں 2 جماعتیں 4 مہینے کی ہم نکالیں گے. اب نکالنے کے لیے کام کا سوچنا ہے. پہلی بات تو ذہن میں آنا چاہیے کہ جماعت 4 مہینے کی بنانی ہے. اگر ذہن میں ہی بات نہیں آئی، فکر میں نہیں آئی تو محنت میں نہیں آئے گی. پہلے فکر زندہ ہوتا ہے، پھر محنت زندہ ہوتی ہے. پہلے فکر مرتا ہے، اس کے بعد محنت مر جاتی ہے. اور جب محنت فکر کے بعد زندہ ہوتی ہے اس کے بعد دعا کی طاقت بن جاتی ہے. اور اگر فکر ختم ہو گیا اور محنت ختم ہو گئی تو دعا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ کام کا صحیح رخ ہے کہ پہلے فکر بیدار ہو، اس کے بعد محنت زندہ ہو، اور محنت کے بعد دعا کی طاقت زندہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ یہ 23 مسجد والے ساتھی اس مجلس میں یہ عزم لے کر کے اٹھے کہ اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کے لیے کوئی موضوع مہینہ ہم طے کریں گے کہ جس میں لوگوں کے لیے نکلنے میں آسانی ہو. وہ وقت طے کریں آپ. اس کے بعد جو محنت کرنے کا طریقہ، اب تو آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن بہرحال جو محنت کا طریقہ آپ کے سامنے آتا رہے، اس محنت کے ذریعے سے ان کو جو ہے 2.5 گھنٹے کی محنت سے 4 مہینے کی تشکیل کرنا. جتنی جماعتیں 2.5 گھنٹے میں جائے ملاقاتوں میں، وہ پہلے 4 مہینے کی تشکیل کریں، پھر چلے کی کریں، پھر 3 دن کی کریں، پھر مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں تیار ہونے کے لیے کریں. ایک محنت کا طریقہ یہ ہے. دوسرا، آپ 3 دن جماعت میں جاتے ہیں، نئے لوگوں کو لے کر کے جانا، اور تیسرے دن اچھا وقت لگانے کے بعد میں ان کی 4 مہینے چلے کی تشکیل کرنا. اس لیے کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہے ہیں اور 3 دن میں ان کو کام کا نفع ہوا ہے تو ان میں آگے کی استعداد پیدا ہوگی چلے 4 مہینے کی. تو آخری دن ان کی تشکیل کرنا 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے. آپ کے یہاں مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں 1.5-2 مہینے میں جا کر کوئی مرد بات کرتے ہیں، تو اس عورتوں کے مجمع میں بھی آخر میں آپ یہ تشکیلی بات کر سکتے ہیں کہ اپنی مسجد سے فلانے مہینے کی فلانی تاریخ میں 4 مہینے کی جماعت نکلنے والی ہے، آپ اپنے گھر کے مردوں کو اس کے لیے تیار کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب فکر ہوگی تو محنت ہوگی، اور محنت ہوگی تو دعا ہوگی. تو اس کے لیے مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ کم سے کم 23 جماعتیں آئندہ سال پورا ہونے تک اپنی مسجد سے 4 مہینے کی نکالیں گے. کیوں بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ کون کون ارادہ کرتا ہے یہ بتاؤ. اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے. اچھا، آپ کے 15 ساتھی گئے اب کی بار 4 مہینے میں؟ جی ہاں. اور چلے کی جماعتیں کتنی گئی؟ چلے پچھلے سال ہمارے چلے کے لیے 105 ساتھی نکلے تھے. اس سال آپ لوگ ساتھیوں کی تشکیل، ساتھیوں کی تعداد بتاتے ہیں، جماعتوں کی تعداد کیوں نہیں بتاتے؟ اس میں متفرق ہوتے ہیں. بعض جماعتوں میں 6-7 ساتھی ہوتے ہیں، کسی جماعت میں 8-9 ہوتے ہیں، تو بیلنس کرنے کے لیے ساتھی کہتے ہیں، ساتھیوں کی تعداد لکھ. تو یہ کتنے ساتھیوں نے وقت لگایا چلا؟ پچھلے سال 105 تھے، اس سال 120. 120. جی. اچھا، 120 ساتھیوں نے جو وقت لگایا، یہ سارے پرانے ہیں یا اس میں نئے بھی ہیں؟ زیادہ تر مخلوط جماعتیں بنتی ہیں،
3 4 पुराने होते हैं, बाकी अपने साथ नयों को लेके जाते हैं। जमात में साथियों की तादाद क्या होती है? मिनिमम 6 साथी और ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 साथी जाते हैं। 10 मतलब अगर 7 आदमी, हम 7 आदमियों के एवरेज पकड़ लें तो उसमें 3 साथी आपके जो है वो पुराने जाते हैं जी हाँ और 4 साथी नए जाते हैं। ऐसा है जी, कि पुराने ज़्यादा जाते हैं? मखलूत बनती है जी। बाद जमातों में पुराने देखो दोस्तों, मैं जमात के बनाने का निज़ाम ये होना चाहिए कि सारे पुराने जमात में एक साथ नहीं जाना चाहिए। सारे पुराने एक साथ जमात में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर जमात में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 की बात तो कभी हजरत जी ने कही नहीं, 2 की बात हुई कि 2 साथी पुराने हों, बाकी 5 साथी नए हों। तो पुराने नयों पर मेहनत करके अपनी जमातें बनाएं, चिल्ले की जमातें भी और 3 दिन की भी, और फिर ये जमात मखलूत जाए ताकि पुरानों की मेहनत नयों पर लगे तो पुराने तरक्की करें और नए पुरानों के साथ मिल करके काम को सीखें, तो ये काम की तरक्की का रास्ता है। तो इसके लिए आप जमातों के बनाने का ये रुख कायम करें। अब आपके पास में अगर जमातों की, अगर 3 साथी एक जमात में गए हैं तो टोटल जो है वो आपके 100 कितने गए? 120 गए। 120 साथियों ने वक्त लगाया। 120 इंटू 7 कितनी जमातें हुई? 40 जमातों में 3 साथी पुराने गए तो कितनों का वक्त लगा? 4 तरी 12, 120 साथियों का। आपके पास में आपका मजमा जो है वो तकरीबन 360 का है। कितना है? 360 है ना? 360 है। 360 में से 120 का वक्त लगा, कितने बार अमले का वक्त बाकी है? 2% का, यानी 240 मर्ज का साथी ऐसे है कि जिनका सालाना वक्त नहीं लगा। क्यों भाई, सही कह रहा हूं मैं? अब जिन साथियों का सालाना माहाना वक्त नहीं लगेगा और रोजाना की मेहनत में नहीं होंगे, वो तरक्की करेंगे कि नीचे जाएंगे? क्यों भाई, नीचे जाएंगे। इसलिए कि आदमी को बनाने वाली भी मेहनत है, बाकी रखने वाली भी मेहनत है और तरक्की दिलाने वाली भी मेहनत है। दूसरी कोई गोली नहीं है, एक ही गोली है कि सही मेहनत से आदमी बनेगा, सही मेहनत से बाकी रहेगा और सही मेहनत ही से तरक्की करेगा। तो अब ये मजमा जो बाकी है उसके उसूल करने की क्या फिक्र कि भाई क्या करेंगे? ये सारा मजमा माशाल्लाह समझदारों का है, क्या निज़ाम बनाएंगे? इसलिए कि ये मजमा जो बाकी है ये 23 मस्जिदों के अतराफ में है। कहाँ पर है? 23 मस्जिदों के अतराफ में, और तकरीबन एक अगर एवरेज बराबर पकड़ें तो एक मस्जिद के पास में सिर्फ 10 आदमी हैं। कितने हैं? तकरीबन 36 आदमी हैं एक मस्जिद के अतराफ में। 36 नहीं होते, कितने होते? जितने बाकी है वो 260 बाकी है 23 में, तो तकरीबन 11-12 हो गए एक मस्जिद के अतराफ में जो बाकी है। तो अब इनको उसूल करना कितना आसान है आप खुद सोच सकते हैं। बड़ा मजमा नहीं है कि जो उसूल करना आपके लिए मुश्किल हो, थोड़ा सा मजमा है 10-12 आदमियों का, और इनको सिर्फ मस्जिदवार जमात ही उसूल कर सकती है। आपके शहर का मरकज इनको उसूल नहीं कर सकता, आपके मुल्क का मरकज इनको उसूल नहीं कर सकता। क्यों भाई, उनको कौन उसूल कर सकता है? सिर्फ मस्जिदवार जमात उसूल करते हैं, और ये सारे मस्जिदवार जमात के साथी है। अगर हर साथी ये फिक्र ले ले कि अपनी मस्जिद पर मेहनत करके इन साथियों के साथ हमको जमातें बनानी है ताकि इनका सालाना माहाना वक्त भी लग जाए और अच्छा लगने की बरकत से योमिया मेहनत में भी ये शरीक हो जाए। क्यों भाई, ये करना चाहिए या छोड़े रखना चाहिए? क्यों भाई, करना चाहिए। उसके लिए आपको कितना वक्त चाहिए बताओ? कितने वक्त में उसूल कर लेंगे आप हजरात? इनको उसूल करने के लिए सोचो आप, कोई तय तो करना पड़ेगा ना आपको कि भाई इतने महीने में, इतने दिनों में या इतने सालों में हम इनको उसूल कर लेंगे। कोई चीज़ आप सोचोगे तो फिर वो चीज़ अमल में आने का रास्ता बनेगा। कितना वक्त चाहिए? इंशाल्लाह एक साल के अंदर कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमने 1 साल आपको दिया, आइंदा साल इंशाल्लाह हम जब मिलेंगे, अल्लाह ने जिंदा रखा, तो इंशाल्लाह आपकी कारगुजारी में ये होगा कि हमारे जितने साथियों ने सालाना, जितने लोगों ने साल 4 महीना चिल्ला लगाया है, वो सालाना माहाना योमिया मेहनत में इंशाल्लाह शरीक होंगे। क्यों भाई, शरीक होंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई, ये सिर्फ सुनाने वाले सिर्फ तय करते हैं कि पूरा मजमा तय करता है?
کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ سب کو وصول کریں گے؟ اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اللہ ہماری کمزوریوں کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ کام کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ چلے آگے بڑھیں۔ بیرون ممالک میں جانے والی جماعتوں میں، مختلف جماعتوں میں پچھلے سال ہمارے 40 ساتھی گئے تھے، اس سال 62 ساتھی گئے ہیں۔ بعض ہماری جماعتیں اپنی مکمل ہوتی ہیں اور بعض دوسرے حلقے والوں کی جماعتیں اس میں سے مل کر کے ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یو کے جو ہے وہ بہت ہی استعداد کا ملک ہے۔ جو استعداد ہے وہ استعداد کام میں لگنی چاہیے۔ استعداد کی خاصیت یہ ہے کہ کام پر لگے تو بڑھتی رہے، اور اگر کام پر نہ لگے تو آہستہ آہستہ ضائع ہوتی رہے گی۔ بھینس کے آنچل میں 4 لیٹر دودھ ہے، وہ پورا نکل جانا چاہیے، اور اگر نہیں نکلا تو آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہوگا، اور ایک دن اس بھینس کو باکری کہتے ہیں جو دودھ نہیں دیتی ہو، شاید گجراتی لوگ جانتے ہو اس کو۔ تو اس طرح استعدادیں جو ہوتی ہے اگر کام پر نہ لگائی جائے تو آہستہ استعدادیں ضائع ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی عالمی سطح کا آدمی مسجد کی سطح کا بھی نہیں رہتا، اتنی استعداد ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات طے کریں کہ جو ہمارے ملک کی استعداد ہے کہ ایک ایمان والے کی، وہ استعداد اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے دین کی محنت پر لگے، اور اپنے گھر کاروبار کو بھی بقدر ضرورت ہم کو کرنا ہے، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلے سالانہ 3 چلے دینے والے پچھلے سال ہمارے 5 ساتھی تھے، اس سال بھی 5 ہی ساتھی رہے۔ ساتھی کوشش میں لگے ہیں کہ آئندہ مانا مشرق تک پوری جماعت 4 مہینے کی انشاءاللہ بنا لیں۔ اچھا بھائی، مجھے یہ بتاؤ، آپ کے محلوں میں یا آپ کے جن بستیوں سے آپ حضرات آئے ہیں اس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ سالانہ 4 مہینہ اگر وہ لگائیں، 10 دن لگائے اور روزانہ گھروں میں روزانہ کے 8 گھنٹے لگائے تو ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلے گا؟ ایسے غریب کوئی ہے؟ آپ سمجھ رہے میرا سوال جو ہے وہ؟ کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ اگر یہ سالانہ 1/3 پر آئے تو اس گھرانے میں چولہا نہیں جلے گا؟ بیچارے اتنے غریب ہے کہ بھائی ایسا کوئی گھر ہے؟ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے اتنی خوشحالی دے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر محلے میں آپ جب نظر ڈالو گے تو بہت بڑا مجمع وہ ملے گا کہ جو بالکل ریٹائرڈ ہے کام دنیا کے اعتبار سے۔ تبلیغ میں تو ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں، تبلیغ میں تو جب تک ٹیکا لگا کر کے لکڑی کا چل سکتے چلنا ہے، چلتے چلتے کسی جگہ پر ٹھوکر کھا کر مر جائیں گے تو اللہ اس موت پر لوگوں کو ہدایت دیں گے، اس لیے آخر تک کرنے کا کام ہے۔ لیکن ایسا بڑا مجمع ہے اپنے پاس میں کہ بھئی جن کے بچے بڑے ہیں، جنہوں نے کاروباری ذمہ داریاں سنبھال لی ہے اور یہ بالکل گھر میں فارغ ہے، اگر ان کو تھوڑا محبت سے، پیار سے، محنت میں آگے بڑھایا جائے تو یہ 1/3 پر آ سکتے ہیں۔ ایسا مجمع آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے محلوں میں؟ کیوں بھائی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں بڑا مجمع ہے آپ کے یہاں، بڑا مجمع ہے، تو اس مجمع کو کام میں لگانے کی فکر لینی ہے یہاں سے کہ بھئی ان کی استعداد کے اعتبار سے ان کو محنت میں آگے بڑھاوے، تاکہ ایک بڑا مجمع آپ کے پاس ہو کہ جب کبھی بھی کوئی تقاضا آپ کے پاس آئے کہ بھئی اتنے وقت کی جماعت اتنے عرصے میں نکالنی ہے، 1 ہفتے میں، اور اتنے وقت کی جماعت نکالنی ہے، تو آپ کے پاس اتنا مجمع جو ہے وہ جاندار ہونا چاہیے کہ اتنے مختصر نوٹس پر آپ کی جماعت اتنے وقت کے لیے روانہ ہو جائے۔ اتنی استعداد کا یہ ملک ہے، تو اس کے لیے اس لائن سے آپ کو فکر کرنی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم سب کو مل جل کر کے عمل میں لانا ہے اور اس کو دعا میں لانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے۔ جی آگے چلیں۔ مختلف مواقع بھئی یہاں سے آپ کا مجمع جو پاکستان میں وقت لگانے کے لیے جاتا ہے ان کو وہاں سنبھالنے کے لیے کوئی ساتھی یہاں سے 2 مہینے کے لیے بھی جاتے؟ اس کی آواز مستقل لگ رہی ہے، ابھی تک کوئی تیار نہیں ہوئی، لیکن ترغیب دی جاتی ہے ساتھیوں کو منگل کے مشورے میں۔ اچھا، ایک تو راستہ ہے مشورے میں ترغیب دینا، اور ایک ہے ایسے ساتھیوں کو سوچ کر ان کی ملاقات کرنا، ملاقات کر کے ان کی ذہن سازی کرنا، اس کا نفع سمجھانا اور تو ان کو تیار کرنا۔ تو ماشاءاللہ ایک مرحلہ آپ کے پاس میں ہے کہ مذاکرے کے درجے میں یہ چیز ہے، اللہ برکت دے اس میں۔ آگے کا مرحلہ یہ ہے
کہ ایسے ساتھیوں کو سوچ کر ان کی ملاقاتیں کر کے ان کو اس تقاضے کے لیے تیار کریں کہ بھئی کریں گے انشاءاللہ. اس میں سے کوئی تیار ہے کہ بھئی انشاءاللہ میں اپنا چلہ بھی سال کا لگاؤں گا اور 2 مہینہ بھی لگاؤں گا؟ یہ آسان ترتیب ہے کہ ایک 6 مہینے میں چلہ لگا دے، دوسرے 6 مہینے میں 2 مہینہ لگا دے، تو گھر کے تقاضے بھی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، کوئی جھول نہیں پڑتی ہے اس میں، اور دعوت کا تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں. کوئی ساتھی ہے بھائی ایسا ذہن میں؟ ماشاءاللہ شمیم سے. اور بھائی کوئی ساتھی؟ اس کو آپ حضرات سوچیں، یہ تقاضا اہم ہے. ہر ملک کے نمائندے اس مرکزی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں کی جماعتیں وہاں جاتی ہیں، تاکہ ان کی مزاج کی رعایت کے ساتھ ان کی تشکیل ہو. اگر ان کو کوئی الجھن ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو حل کر سکے. بعض مرتبہ چھوٹی سی الجھن ہوتی ہے جو آدمی کو واپس کر دیتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو سمجھانے والا مل جائے سمجھ تو آدمی جم جاتا ہے. تو جمانا بھی کام ہے، نکالنا بھی کام ہے. نکالنا بھی کام ہے اور کام پر جمانا بھی کام ہے. تو اس کے لیے اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی کہ آپ کے 2 ساتھی مستقل وہاں رہیں کہ جو آنے والے ساتھیوں کو سنبھالے بھی، ان کے اچھے مناسب تشکیل بھی کرائیں، اور کبھی کوئی تقاضا ہو ان کو جمانے کا تو جمانے کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ صاحب. اس کے علاوہ بلیک بن مرکز پر ہر مہینے 10 دن 15 دن دینے کے لیے مستقل تقاضا چلایا جاتا ہے منگل کے مشورے میں. تو ابھی تک تو 5 ساتھی ہیں جو پابندی سے 10 دن دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے لیے بھی میں نے وہی بات کہوں گا کہ میں اپنا ایک تو ہے کہ اپنے مسجد وار جماعت کے مشورے میں یا ہفتہ واری مشورے میں اس بات کا اعلان کرنا، اور ایک ایسے ساتھیوں کو سوچ کر ملاقاتوں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کر کے بھیجنا. تو یہ اس کو ضرور قابو میں لانا چاہیے، اس لیے کہ آپ حضرات نے اپنی ایک مرکزی جگہ طے کی ہے کہ بھئی پورے ملک کی جماعت آئے. خصوصیت کے ساتھ میں یہ گرمی کی چھٹیوں میں بہت جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے، وہاں بہت جماعتیں آتی ہیں، آپ حضرات خوب جانتے ہیں اس کو. اس وقت میں ایسے ساتھی وہاں ہونا ضروری ہے کہ جو آنے والی جماعتوں کو روانگی اچھی کر سکے، پھر اس کے بعد واپس آئے تو ان کی کارگزاری اچھی طرح لے سکے، پھر اس کے بعد واپسی کی بات ان کو سمجھا سکے. ایسے ساتھیوں کا وہاں پر وجود ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ حضرات اس کو قابو میں لے آئیں گے تو ہر جماعت میں جانے والا ساتھی واپس آنے کے بعد اپنے کام پر جم جائے گا. اس لیے کہ نکلنے کا زمانہ اگر صحیح نہیں گزرا تو واپس آ کر 4 دن تبلیغ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نکلنا جو ہے یہ بننے کا زمانہ ہے، اور بننے کے زمانے میں آدمی نہیں بنا تو واپس مشغولی میں آ کر کے کیسے کام کر سکتا ہے؟ ایک دن بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھو، تندور میں ہی روٹی نہیں پکی، کچی نکل گئی یا جل گئی تو باہر آ کر صحیح نہیں ہو سکتی. اس لیے سب سے پہلے ہمارا خروج جو ہے 3 دن سے لے کر اوپر تک کا یہ صحیح ہونا چاہیے، بنیادوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد میں اچھی کارگزاری ہونی چاہیے تاکہ کام محفوظ رہے. کارگزاری سے کام محفوظ ہو جائے گا کہ جو ہدایت دی گئی تھی وہ کام اس پر قابو پایا گیا یا نہیں پایا گیا. اگر کمی کوتاہی ہے تو محبت سے سمجھا کر ان کو سمجھا دیا جائے تاکہ دوسری مرتبہ جب نکلے تو وہ غلطی ان سے نہ ہو. پھر ان کو واپسی کی بات سمجھا کر ان کی جو مقامی زندگی ہے وہ اچھے سے اچھی بننی چاہیے. محلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ. اس لیے کہ جتنی جماعت کی محنت سے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اتنا لوگوں کو کام سمجھ میں آئے گا. تقریر کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے کام سمجھ میں آئے گا کہ یہ جوان تو پورے محلے کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اب تو آنے کے بعد فرشتہ صفت بن گیا، سب کی خدمت کر رہا ہے، سب کو سلام کر رہا ہے، کسی کا بوجھ زیادہ ہو تو اس کو اٹھا رہا ہے. تو پھر لوگوں کو ایسے ہی تبلیغ سمجھ میں آ جائے گی. ہر باپ سوچے گا میرا بیٹا بھی ایسا بننا چاہیے، ہر بھائی یہ سوچے گا میرا بھائی ایسا بننا چاہیے، اور ہر بیٹا سمجھے گا میرے باپ کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی جانا چاہیے. ہر عورت سوچے گی کہ میرے شوہر کو جا کر ایسا اچھا بننا چاہیے. تو لوگوں کو کام سمجھ میں آئے گا، وہ زندگیوں سے سمجھ میں آئے گا، اور زندگیاں اس وقت میں تبدیل ہوگی جب وقت صحیح لگے گا. صرف پھرنے سے نہیں ہوگا. یاد رکھو، صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے، کام کے ساتھ پھرنا کام ہے، اور بہت بڑا کام ہے. جو کام کی بنیادیں ہیں نا، ان بنیادوں کے ساتھ پھرنا بڑا طاقتور کام ہے، اور بغیر بنیادوں کے پھرنا یہ کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے اپنے کام کو کام کی بنیادوں کے ساتھ بنانا ہے، تاکہ سب سے پہلا مقصود ہم کو بنانا ہے، محنت کرنے والوں کو.
ہم بن جائیں. دوسرا مقصد ہے عالم میں فضا بنانا، ماحول بنانا. تو صحیح وقت لگانے کی برکت سے یہ دونوں چیزیں وجود میں آ جائیں گی. محنت کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور جن علاقوں میں جا کر محنت کریں گے ان محنتوں میں بھی ان علاقوں میں بھی کام کی شکلیں انشاءاللہ وجود میں آ جائیں گی. چلیے آگے چلیے. روزانہ 8 گھنٹے دینے والے ساتھی ہمارے 5 ہیں. ترغیب سب کو دی جاتی ہے اپنے اپنے محلوں میں بھی، منگل کے مشورے میں بھی، کہ 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھی اب تھوڑا تھوڑا اضافہ کریں. ابھی دیکھو میں نے یہ بات اس میں بھی کہوں گا میں کہ آپ کی مذاکرے میں یہ بات ہے، لیکن جو محنت میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہماری محنت کی جگہ مذاکروں نے لے لیا ہے. محنت کی جگہ کس نے لے لیا؟ مذاکروں نے لے لیا. اور جو گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اس کو پانی سے ہم چلانا چاہتے ہیں کہ وہ پانی سے چلے گی. تو جو کام قربانی سے چلنے والا ہے ہم چاہتے باتوں سے چل جائے، وہ کبھی نہیں چل سکتا. یاد رکھو یہ کام صرف قربانی سے چلے گا. اس لیے قربانی وجود میں آنی چاہیے، اور قربانی زیادہ نہیں، صرف 2.5 گھنٹہ صحیح وجود میں آنا چاہیے بس. کتنا؟ 2.5 گھنٹہ. اگر 2.5 گھنٹہ سارا مجمع فارغ کر دے تو آپ کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے. صرف 2.5 گھنٹہ روزانہ فارغ کریں کام کے لیے، کہ 150 منٹ فارغ کر کے ہم دعوت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو یہ سارے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. کہ بھئی ارادہ ہے آپ لوگوں کے لگانے کا؟ کون کون 2.5 گھنٹہ فارغ کرے گا 150 منٹ؟ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے. اور کبھی جو ہے وہ چھوٹ جائے تو استغفار کرے. کام ہو گیا تو شکر کرے، کمی ہو گئی تو استغفار کرے. جس کام کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے پر غم نہ ہو تو کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. یاد رکھو جس کام کے ہونے پر خوشی نہ ہو اور چھوٹنے پر غم نہ ہو تو کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کام وہ ہوتا ہے جس کے ہونے پر خوشی ہو اور شکر کی کیفیت پیدا ہو کہ میرے اللہ نے اتنا بڑا کام کرا دیا آج کے دن. اور اللہ نہ کرے کمی ہوتی گئی تو اللہ کے سامنے سچا پکا توبہ استغفار کرے. جب توبہ استغفار اور شکر کے ساتھ چلیں گے تو اللہ استقامت عطا فرما دے گا. یہ استقامت کا راستہ ہے، شکر کا اور استغفار کا. ہونے پر خوشی اور شکر، نہ ہونے پر غم اور استغفار اور ندامت. اس کے راستے سے اللہ استقامت عطا فرما دیں گے. کیوں بھائی سارے تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ قبول فرمائے. چلے آگے بڑھیں. ہمارے اس حلقے میں چلے لگائی ہوئی بہنیں تقریباً اچھا 3 دن کی جماعتیں آپ کی جو نکل رہی ہے کتنی بتائی؟ 36؟ جی ہاں 38 جماعتیں. 38 جماعتیں جو نکل رہی ہے ان کے نکلنے کا اور واپس آنے کا کیا وقت ہے؟ آپ کے یہاں 3 دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 72 گھنٹے کا. 72 گھنٹے کا. الحمدللہ ایک جگہ تو ایسی ملی جہاں 72 گھنٹے کے 3 ہوتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ تو 48 گھنٹے کے 3 دن ہوتے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ بتاؤ آپ کی 38 جماعتیں جو نکل رہی ہے، کتنی جماعتیں ہر مہینے میں ایسی ہے کہ جو وہاں سے نقد جماعتیں نکال کر کے آتی ہیں؟ اس میں آواز تو پوری آواز نہیں پوچھ رہا ہوں میں، کتنی نکالتی ہے آپ نتیجہ بتاؤ. میں جتنا پوچھوں اتنا بولو، سب کی جان وقت پر چھوٹ جائے گی، نہیں تو سب کی پھنسی رہے گی، میری بھی اور تمہاری سب کی. میں جتنا پوچھوں اتنا جواب دو. فی الحال تو ہر جماعت جو جاتی ہے جی تو ایوریج ان میں سے 10 جماعتوں میں سے 1 جماعت نقد لے کر آتی ہے. اچھا ایک، چلو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، ایک جماعت تو لے کر آتی ہے. بہرحال میرے دوستو، اس پر خوب دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہو رہا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے، اس کے اندر میں روح ہے یا رسم ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں روح ہے یا رسم ہے. اس لیے کہ رسم ہوگا تو کام بھی نہیں بڑھے گا، استعداد بھی نہیں بڑھے گی. اور اگر کام میں حقیقت ہوگی تو کام بھی بڑھے گا، کام کرنے والے کی استعداد بھی روز بڑھے گی. اس لیے ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی بنیاد تقریر نہیں ہے یا صرف نکلنا واپس آنا نہیں ہے. ہماری نقل و حرکت کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ نکلنے والے کا بننا ہے یا ترقی کرنا ہے. جس میں کمزوری ہے اس کے اندر میں بناؤ آنا چاہیے، اور جس میں بناؤ ہے اس کے اندر میں انابت پیدا ہونی چاہیے، یعنی ترقی کرنا چاہیے. یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے. یہ پہلا کام یہ ہے. تو اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام ہے کرنا اور بچنا. کہ 3 دن چلا 4 مہینہ جو ہم لگائیں گے
کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے انفرادی اجتماعی وقت لگائیں گے اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے لگائیں گے تو بنیں گے، ترقی کریں گے۔ ترقی کا ایک ہی زینہ ہے، کرنا اور بچنا۔ جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہمارے بننے کی اور ترقی کی بنیاد کرنا اور بچنا ہے۔ تو کرنے کے جتنے کام ہیں انفرادی اجتماعی، اس کی پابندی کے ساتھ 3 دن چلہ 4 مہینہ لگانا، یہ پہلی بنیاد۔ بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا چلہ 4 مہینہ 3 دن لگانا، یہ پہلا کام، کرنا اور بچنا۔ دوسری بنیاد ہماری نقل و حرکت کی ہے کہ 3 دن آپ کسی جگہ لگا رہے ہیں، وہاں ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے محنت کرے، ایک ایک آدمی کو ایمان کا نفع سمجھائے، دین پر چلنے میں جو نفع ہے وہ سمجھائیں، اور آپ بے دینی کا نقصان سمجھائیں اور اس کو آخرت سمجھائیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ تو ہماری نقل و حرکت کی دوسری بنیاد ہر جگہ سے جماعتیں نکالنا ہے۔ ہم لوگ تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ اور آپ کی محنت کے دو رخ ہے، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے، ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ سے جماعت نکالنا، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت، 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آئے۔ آپ کی 38 جماعتیں نکل رہی ہے کہ بھائی 38 جماعتیں، اگر 38 جماعتیں نکال کر آئے تو کام بڑھے گا ہر مہینے کہ نہیں بڑھے گا؟ تو اپنے ذہنوں سے یہ نکل گیا ہے یہ کہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوسری بنیاد ہے ہماری تبلیغ کی۔ تیسری بنیاد یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے، جس محلے میں گئے، وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو اپنے سے مانوس کر کے، اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے، آخری دن ان کی جماعت بنانی ہے، مسجد وار جماعت، اور ان کے اعمال کے وقت طے کرا لینے ہیں کہ مشورہ ہے، تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، گشت ہے، 3 دن ہے، کون سی کب لگاؤ گے؟ آپ نے بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے۔ آپ کے بس میں اتنا ہی ہے جماعت بنانا، ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے چلانا اللہ کے بس میں ہے۔ مسجد وار جماعت ہے تو یہ دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، اگر آپ پوری دنیا میں نظر ڈالو گے تو مسجد وار جماعتیں نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وقت لگائی ہوئی اکثریت عالم کے اندر میں عملی طور پر کام میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے۔ اگر مسجد وار جماعت کام پر پڑ جائے تو یہ سارا مجمع چند مہینے میں وصول ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ مسجد وار جماعت میں کیا ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کرنا۔ صرف ایسا پانی کی بہاؤ کی طرح بہہ نہیں جانا کہ 3 دن پورا ہو گیا واپس آ گئے۔ یہ تیسری بنیاد ہے۔ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا۔ وہاں معلوم کرنا کہ وقت لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، کا اتنے ہیں، حرکت میں کتنے ہیں، کا 5%، 10%۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام پر لگانے کی محنت کرنا، فکر کرنا، دعا کرنا۔ ہر جماعت 1-2 آدمیوں کو کام پر لگا کر آ جائے تو سال میں سارے ساتھی کام پر لگ جائے۔ ابھی تو پورا سال گزر جاتا ہے، پہلے دن کام کی جو سطح ہے، آخری دن مسجد سال کے وہی سطح ہوتی ہے کہ بھائی صحیح میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ بنیادیں ہماری محنت کی، کرنا اور بچنا، جماعت نکالنے کی محنت کرنا، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو محنت پر دوبارہ اٹھانے کی محنت کرنا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا۔ یہ ہماری نقلی حرکت کی یہ 4 بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کے ساتھ ہماری ہر جماعت وقت لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ کام بھی بڑھے گا اور عملے کی استعداد بھی بڑھے گی، اور عملہ تعداد کے اعتبار سے بھی بڑھے گا۔ جب 3 دن صحیح لگائیں گے تو یہی چلہ لگائیں گے۔ آپ دیکھو پوری دنیا میں کام کا اوسط یہ ہے کہ جتنی 3 دن کی جماعتیں ہوتی ہے اتنی چلے 4 مہینے کے سال میں جماعتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے بھی کارگزاری دیکھو گے تو یہی ملے گی۔ اس لیے 3 دن کی جماعتوں کو بڑھانا اور 3 دن کی جماعتوں کا اچھا وقت لگانا۔ جب اچھا وقت لگائیں گے تو چلے 4 مہینے کی جماعتیں خود بخود بڑھ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پر ہماری جماعتیں آئے، اس کے لیے سمجھائش کا نظام صحیح ہو جانا چاہیے۔ ہر جماعت کو اتنا کام سمجھاؤ کہ اس کے ذہن میں کام کے علاوہ کوئی داعیہ بچنا نہیں چاہیے۔
جب کام کا داعیہ ہوگا تو کام کے لیے جان دے دیں گے، اور کام کا داعیہ نہیں ہوگا تو معمولی چیزوں پر جھگڑا کریں گے اور قدم اکھڑ جائیں گے۔ تو کام کا داعیہ پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف سمجھانا ہے، اور اتنا سمجھاؤ کہ کام کا داعیہ لے کر کے جائے، واپس آئے تو اس کی کارگزاری اچھی طریقے سے لینا، اور واپسی کے بعد سمجھا کر زندگی کی تبدیلی کا فکر دلا کر ان کو بھیجنا، کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ 38 جماعتیں آپ کی 38 جماعتیں نقد نکال کر کے آنا چاہیے، کہ بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ محنت کریں گے، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، یہ سمجھو، کوئی حرج نہیں۔ کسی جگہ نکلی کسی جگہ نہیں نکلی تو بھی کام ہوا، نہیں نکلی اور محنت پوری ہو گئی تو بھی کام ہو گیا، اس لیے کہ نتیجے کی پوچھ نہیں ہے۔ آپ طائف میں تشریف لے گئے، کام نہیں ہوا، لیکن محنت اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ہاں، اس لیے کہ محنت اصل ہے، کہ محنت صحیح ہو جانی چاہیے، اللہ کے دربار میں قبول ہو جانی چاہیے، کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ چلیے، ہمارے اس حلقے میں جیسے میں نے عرض کیا چلے لگائے ہوئے 100 بہنیں ہیں، اور اشرا کتنی بہنیں؟ 100 بہنیں، چلہ لگائی ہوئی بہنیں 100، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور اشرا لگائے ہوئے بھی 100 بہنیں ہیں، سے روزہ لگائے ہوئے بہنوں کی تعداد 225 ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اور ہفتہ تعلیم پچھلے سال تک 15 جگہوں پہ تھی، اس سال الحمدللہ 17 جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی یہ بتاؤ، 15 حلقے جو آپ کے ہو رہے ہیں، ان 15 حلقوں سے آپ کے پورے حلقے کے اندر میں رہنے والے ایمان والی جتنی بہنیں ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی 15 حلقوں سے؟ کیوں بھائی، آپ سمجھ رہے میرا سوال؟ آپ کے یہاں کتنے گھر ہوں گے سارے حلقے میں؟ کچھ اندازہ ہے کتنے گھر ہوں گے؟ ہاں صحیح اندازہ۔ ہاں، مسلمانوں کے گھر پوچھ رہا ہوں، مسلمانوں کے گھر کتنے ہوں گے؟ اپنا جو حلقہ جس کی کارگزاری ہو رہی ہے اس میں کتنے گھر ہوں گے؟ ہاں، اوہو، لاکھوں کے حساب سے ہے تو لاکھوں سے زیادہ بہنیں ہیں، ہر گھر میں کم سے کم 2-3 بہن تو پکڑ ہی لو، ماں رہے گی، بیٹی رہے گی، بہو رہے گی، کیوں بھئی یہ ہو سب ہوتا ہے نا گھر میں۔ اور اگر آپ کے پاس 15 جگہ پر تعلیم کے حلقے ہیں تو ایک تعلیم کے حلقے میں کتنی بہنیں آتی ہیں؟ 25 سے 30 تک ہوتی ہیں، 30 سے زیادہ ہوں تو پھر 25، چلو 30 حلقے، 30 آتی ہے تو 15 حلقے کی 450 ہوئی، تو لاکھوں بہنیں وہ ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ان کے کانوں میں اللہ کی بات نہیں پڑ رہی، تو کیوں بھائی ان کے دین کی طرف آنے کی کوئی راہ ہے؟ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنے حلقے ہوں، اس کی استعداد ہے تو استعداد کے اعتبار سے بہنوں کی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ ان حلقوں کو یہ سنبھالیں، اور اگر اتنی استعداد نہیں ہے تو استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی بہنوں کا خروج بڑھائیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر میں کام کی سمجھ بڑھے۔ 3 دن کی جماعتیں ہیں، 10 دن کی جماعتیں ہیں، چلے کی جماعتیں ہیں، تاکہ ہر محلے میں کم سے کم اتنی بہنیں ہونی چاہیے کہ وہاں کے محلے کے کام کو اچھی طرح سنبھال لیں، تعلیم کے حلقے کو۔ اگر کوئی جماعت آ جائے محلے میں تو ان کی تعلیم اور تربیت کر لے، اگر کوئی تقاضا اس محلے پر آوے کسی جگہ کا جماعت بھیجنے کا تو جماعت بھیج کر اس تقاضے کو وہاں پورا کر لے۔ اتنی بہنوں کا وجود ہر محلے میں ضروری ہے کام کی سمجھ کے اعتبار سے، اور کام کی سمجھ پیدا کرنے کا راستہ چلہ ہے، 10 دن ہے اور 3 دن ہے، تو 3 دن کی جماعتیں اگر استعداد کم ہے تو بڑھا کر کے اس ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی کریں گے؟ کون فکر کریں گے بھائی؟ یہی مجمع کو کرنا ہے۔ ہاں، جو بکرے کی قربانی ہوتی ہے نا اس کی کھال کھینچی جاتی ہے، اسی کی ہڈی توڑی جاتی ہے، اسی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے لگایا انہی کے تقاضے پر آئیں گے۔ کیوں بھائی تقاضے کس پر آئیں گے؟ اسی مجمع پر آپ ہی کو بیرون جانا ہے، آپ ہی کو اندرون میں جانا ہے، آپ ہی کو مستورات کے جانا ہے، آپ ہی کو 2 مہینے کے لیے مرکزی جگہوں پر جانا ہے۔ ہاں، یہی مجمع ہے۔ جب ایک مجمع قربانی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے تو وہ مجمع کام کا بن جاتا ہے، کہ جس کے کندھے پر رکھ کر دنیا میں حق چل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجمع آیا وہی مجمع کام میں لگا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ تو آپ دیکھو 23 سال میں ایسا کام کا مجمع بن گیا کہ جس مجمع کے کندھے پر رکھ کر اللہ نے حق کو دنیا میں چلا دیا۔ حالانکہ وہ زیادہ نہیں ہے اور بہت طاقتور نہیں ہے، کمزور بھی ہے اور تھوڑے بھی ہے، لیکن ایسا کام کا مجمع بن گیا کہ اس کے کندھے پر رکھ کر اللہ نے حق کو دنیا میں چلا دیا۔
اس لیے تعداد بہت بڑی نہ ہو، تھوڑی ہو، لیکن اللہ کو مجمع پسند آ جائے تو اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھائی ہم لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ کام کے سارے تقاضوں پر ہم چلیں گے اور امت کو چلانے کی کوشش کریں گے، کہ بھائی کرنے کے لیے تیار ہے سارے؟ اللہ قبول فرمائے۔ جی آگے اس میں ہمارے گھر بسبری میں 50 گھروں نے چیلا لگایا۔ میری بات سنو، ابھی آپ جو کوئی سوال جواب کا وقت نہیں ہے، ابھی جو کوئی 6 بجنے والے ہیں، میری گھڑی پر نظر ہے، تو ابھی جو میں باتیں پوچھ رہا ہوں کر لو، بعد میں کوئی بات کرنا ہے تو مجھے آپ سے بات کریں، ایک درخواست تھی وہ صبح بچی ٹھیک ہے، پھر آپ میرے سے کر لیں ضرور انشاءاللہ، پھر ضرورت ہوگی تو مجمع میں بھی لے آئیں گے اس کو، لیکن ابھی جو ہے نا وقت پر اپنا کام پورا ہو جائے بس۔ یہاں کے کام میں بمبئی والوں کا بڑا دخل ہے۔ نہیں صاحب، وہ تو دخل ہے، اللہ جس نے کیا اللہ ان کو ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اس میں ایک جماعت ہماری کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، احسان صرف اللہ کا ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ جس نے کیا ہے اس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی جذبہ ہے تو وہ مردود ہے۔ کسی نے کوئی کام کیا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی جذبے سے تو اس کا وہ کام مردود ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارا مجمع مخلصین کا مجمع ہے، تو انشاءاللہ سب نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے۔ اللہ جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ چلو آگے چلو۔ اس میں ہماری ایک جماعت 10 دن کی مستورات کی نکلی، 2 جماعتیں بیرون 40 دن کی دی گئی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی اور چلے۔ ابھی پچھلے 2 جولائی کو ہمارے اس حلقے میں علماء کرام کو اور وفاد کرام کو جوڑا گیا تھا، 300 کے قریب علماء کرام اور وفاد جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ، مختصر وقت کے لیے عصر سے لے کر مغرب تک۔ اس میں سے آگے کے لیے کیا کام بڑھا؟ کتنے لوگوں نے سال کا ارادہ کیا؟ اس میں علماء کرام نے ارادے فرمائے کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور آئندہ کے لیے 4 مہینے سال کی جماعتیں بھی نکالیں گے اور مقامی طور پہ ساتھیوں کے ساتھ محنت میں حصہ ڈالیں گے ان کے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو سال ہے علماء کے لیے، جو سال لگا لے اچھی بات ہے، اچھا لگنا چاہیے، اس کی فکر کرنا کہ اچھا سال لگے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ اس سے نیچے 4 مہینہ ہے کہ بھئی 4 مہینہ لگائے اور اس ارادے کے ساتھ لگائے کہ اللہ ہمت دیں گے تو سال پورا کر دیں گے، نہیں تو واپس آ کر ہمت جمع کر کے پھر سال لگائیں گے۔ آخری تشکیل یہ ہے کہ وہ چلے کی اپنے یہاں سے جماعتیں بنا کر کے جائیں اور بنجر علاقوں میں جا کر کام کریں، جہاں کے مسلمان غریب ہے اور جہاں کے مسلمان اپنے دین سے بے خبر ہے، ایسے علاقوں میں ہم بھی کام کریں، ہمارے علماء کے ساتھ جو جماعتیں بنے وہ بھی وہاں جا کر کام کریں، اس لیے کہ ہماری محنت کا اصل میدان یہی لوگ ہیں۔ یہی لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء نے یہ 2 وجہ لکھی ہے ارتداد کی، ایک جہالت اور ایک افلاس۔ دین کی عظمت کی خبر نہیں ہے تو آدمی اونے پونے میں دین کو بیچ دیتا ہے، ضرورت مند ہے تو ضرورت کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ تو ایسے علاقوں پر جا کر محنت کرنا، اور جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ان کے اوپر بھی جا کر کے محنت کرنا، تاکہ ہر ملک کا کام کر رہنے والا یہاں ہماری محنت میں شریک ہونا چاہیے۔ ہر ملک کا رہنے والا کوئی ایک کمیونٹی کام کو لے کر نہیں چلنی چاہیے، بلکہ امت کام کو لے کر چلنی چاہیے۔ اس میں افریقی بھی ہو، شامی بھی ہو، لبنانی بھی ہو، ساری کمیونٹی کے لوگ ہماری محنت میں ہو اور ہم مل جل کر کے امت بن کر کے اس کام کو لے کر کے چلیں گے تو پوری امت کام میں لگ جائے گی۔ ورنہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو فلاں ہندوستان کا کام ہے یا پاکستان کا کام ہے یا بنگلہ دیش کا کام ہے یا فلاں علاقے کا کام ہے، لوگ یہی سمجھیں گے، دور ہی رہیں گے۔ اور جب سارے لوگ مل جل کر کریں گے تو سارے لوگوں کے لیے کام پر آنے کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ جی اور پروفیشنل حضرات کو بھی جوڑا گیا تھا، پچھلے دنوں تو 150 کے قریب پروفیشنل حضرات جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جماعتوں کی شکل میں ساتھی علماء کرام مشائخ کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور مختلف موقعوں پہ یہاں زکریا مسجد سے 3 4 ساتھیوں کی جماعت مختلف شہروں میں جا کر مساجد کی جماعتوں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مقامی کام جمانے کی اور خروج کی ترغیب دی۔ بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی، پوری مسجدوں میں کام کی صحیح شکل سے قائم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی ایک مسجد نمونہ ہونی چاہیے کام کے اعتبار سے۔ اگر ساری مسجدیں باتیں ہی کریں گی تو کبھی کام وجود میں نہیں آئے گا۔ ایک مسجد نمونہ بن گئی کہ وہاں پر کام 2.5 گھنٹے کا صحیح نظام قائم ہو گیا، ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا،
کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور افراد کی ملاقات ہو جاتی ہے. 3 دن کی جماعتیں یہاں سے 2-3 جاتی ہے، وہ جماعتیں نقد نکال کر کے آتی ہیں. یہ کام کی صحیح شکل ہے. یہاں نمازی بڑھ گئے، 100% نمازی بن گئے کوئی ایک مسجد میں، تو یہ مسجد نمونہ بن گئی. اب یہ مسجد والے جتنی مسجدوں میں جا کر کام کریں گے اور ان کو اس پر آمادہ کریں گے تو ان میں داعیہ پیدا ہوگا کہ یہ مسجد جیسے اٹھی ہم کو بھی اٹھانا چاہیے. ورنہ اگر ساری مسجد والے جا کر ایک دوسرے سے بات کریں گے تو باتیں وجود میں آئے گی، کام وجود میں نہیں آئے گا. کام وجود میں آنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد والا یہ طے کرے کہ مجھے اپنی مسجد کو نمونہ بنانا ہے کام کے اعتبار سے، کہ کام ہو، صحیح ہو اور اپنی روح اور حقیقت کے ساتھ ہو، اور جو مطلوب ہے نقل و حرکت سے وہ اس مطلوب کے ساتھ ہماری محنت ہو، تو انشاءاللہ ساری جگہوں پر کام کی صحیح شکل قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اب 2 باتیں صرف، اب ایک ہی بات پوچھنی ہے. اس پورے مجمع میں جتنی مسجدوں والے بھی ہیں، 23 یا 35 کی ملا کر کے 38 کی جتنی بھی ہے، کوئی مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر 2.5 گھنٹے کا ایسا نظام ہے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والے ہیں ان کی ملاقات 1 مہینے میں ہو جاتی ہے؟ کوئی مسجد ہو تو بتاؤ. خاموشی کے معنی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے. اب محنت کا یہ رخ ہم کو قائم کرنا ہے پورے مجمع کو کہ ہر مسجد کے اطراف میں 100% ایمان والوں سے ملنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں اور اپنے علاقے کو بھی تقسیم کریں. جی بھائی تصویر کوئی نہ بنائے. ہاں بھائی تصویر نہیں بنائے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی ہی اطاعت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی تصویر نہ نکالے بھائی، اللہ معاف کرے ہم سب کو. تو اس کے لیے میرے دوستو ہر مسجد والے یہ طے کرے کہ اپنے یہاں 100% ایمان والوں کی ہر مہینے میں ملاقات پر قابو پانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں گے اور گھروں کو بھی تقسیم کر لیں گے. کہ 300 گھر ہے اس مسجد کے اطراف میں اور 15 ساتھی ہے جو 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان کی آپ 5 جماعتیں بنا دو. ہر جماعت کو 60 مکان دے دو. 1 مہینہ ہوتے ہوتے ان کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ اگر ایک ملاقات ایک ہی آپ نے آج کیا، 1 سال کے بعد دوسری ملاقات کریں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تعمیری کام نہیں ہوگا. آپ نے یہاں تھوڑا کھودا، پھر 1 سال کے بعد پھر کھودا، تو اس طرح کبھی زندگی بھر پانی تک نہیں پہنچیں گے. اس لیے تعمیری کام کی شکل یہ ہے کہ 2-4 مہینہ 6 مہینہ مسلسل ایک ساتھی سے ملتے رہنا چاہیے کہ ابھی وہاں کیا ہے، کل جو ہے کہے گا ہاں یہ کام تو اچھا ہے، پھر تیسری ملاقات میں یہ کہے گا ہاں کرنا چاہیے، چوتھی ملاقات میں کہے گا بتاؤ کیا تقاضا ہے. یہ تعمیری کام ہے. یہ اس وقت میں ہوگا جب ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں گے اور اپنے علاقوں کو تقسیم کریں گے. دوسرا نفع یہ ہوگا کہ ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع نظر آئے گا کہ ہم نے 60 گھروں پر 1 مہینہ محنت کیا، الحمدللہ 5 آدمی نماز میں آنے لگے، 2 آدمیوں نے 3 دن لگائے، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا. یہ کام کا نفع ہے. تو جب نفع سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام کے لیے چلے گی نہیں، دوڑے گی. جیسے دنیا میں نفع نظر آتا ہے نا تو آدمی کیسا دوڑتا ہے، تو ایسا ہی روحانی نفع نظر آنا چاہیے، دینی نفع. تو جب کام تقسیم ہوگا تو نفع نظر آئے گا. ابھی تو 15 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے، معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. مثال سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ شہری لوگ ہیں، ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں. ہاں 15 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے، معلوم ہی نہیں کہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. جب کام تقسیم ہوگا تو ہر جماعت کو اپنا کام کا نفع نظر آئے گا، اور نفع نظر آئے گا تو طبیعت کام کی طرف چلے گی نہیں، دوڑے گی، ہاتھ پکڑنے سے بھی رکے گا نہیں. تو اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ ہر جگہ پر آپ ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں. مسجد میں جتنے ساتھی ہیں، 6 ساتھی ہے تو 2 آدمیوں کی 3 جماعت بنا کر کام شروع کرو 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے. انشاءاللہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے جتنی کمزوری ہے دور ہو جائے گی اور قوت جو ہے وہ آ جائے گی. اور بیماری سب سے بڑی کمزوری سب سے بڑی بیماری ہے. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کمزوری. جب کمزوری آ جاتی ہے تو جسم ساری بیماریوں کو قبول کرتا ہے، اور قوت سب سے بڑی تندرستی ہے، کوئی بیماری کو قبول نہیں کرے گی. تو یہ کمزوری پہلے دور ہونی چاہیے. اس کے لیے 2.5 گھنٹے کا صحیح نظام ہے، 3 دن کا صحیح نظام ہے.
جو ہمارے مقامی کاموں میں ہے. صحیح گشت ہے, صحیح مسجد گھر کی تعلیم ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا گشت ہے. یہ سارے کام مل کر کے جب صحیح ہو جائیں گے تو کمزوری دور ہو جائے گی, اور کمزوری دور ہو گئی تو اب کوئی بیماری قبول نہیں کرے گا ہمارا جسم, بلکہ سارے تقاضے پورے کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. تو کیوں بھائی انشاءاللہ کریں گے؟ کون مسجد والے یہ ترتیب قائم کریں گے بھائی؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. بس نماز کی تیاری. چلے بھائی, جو مسجد کی کارگزاری لینی تھی لیکن وہ تو رہ گئی. چلو اس میں 2-3 باتیں تو میں نے کہہ دیا, 3 دن کی بھی کہہ دیا اور 2.5 گھنٹے کی بات بھی کہہ دیا. بہرحال مشورہ وغیرہ جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا تو مشورے میں کم وقت لگانا ہے, محنت میں زیادہ وقت لگانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مسجد گھر کی تعلیم اچھے سے اچھی کرنا ہے. یہ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا گولی, آدمی گولی کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے, لیکن سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی, گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گا. ایسا یہ تعلیم کا ہوتا ہے. زندگی میں جہاں بگاڑ ہے وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگا, اور جو زندگی میں اچھائی مطلوب ہے وہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اتنا طاقتور عمل ہے یہ. اس کے لیے اپنی تعلیم کو اچھی طرح مسجد کی کرنا اور خود پابندی سے بیٹھنا, اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرنا. اس وقت میں جو ماحول دنیا میں قائم ہو رہا ہے اس ماحول سے ہم اپنے بچوں کو, عورتوں کو بچا نہیں سکتے. یاد رکھو, کل اپنے کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. یہ پکی بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. اس سے بچنے کا واحد راستہ اپنے گھروں میں محبت سے تعلیم کو زندہ کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا کے ماحول کو ہم بدل نہیں سکتے, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کے ماحول کو ہم بدل سکتے ہیں, سدھار سکتے ہیں. اگر ہمارے گھر کے ماحول کو ہم نے بنا دیا تو ہمارے بچے باہر کے زہریلے ماحول کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے ہر آدمی طے کرے اور ہر ملاقات میں ہر مسلمان کو اس بات کے پر آمادہ کیا جائے, چاہے چلہ لگاوے, 3 دن لگاوے, نہ لگاوے, اپنے گھر میں تعلیم شروع کرے. تو اس تعلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر گھر کے بچے کی حفاظت فرمائیں گے. کہ وہ کریں گے انشاءاللہ, اللہ آسان فرمائے گے. چلے نماز کی تیاری کریں. ساتھی ایک اعلان سن لیں انشاءاللہ. جس کے بستر آپ باہر پڑے ہوئے ہیں یا ہال کے اندر, اب یہ نماز سے پہلے اوپر لے جائے پلیز انشاءاللہ. اوپر ساتھی بتائیں گے کہاں رکھنا ہے. جزاک اللہ. Any brothers who have their sleeping bags in the back in the hall or in the passageway, if you can take them upstairs please inshallah before Salat. Jazakallah. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, میں اصل وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے معاف کرنا.